السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ذکی ولاگز اور میں ہوں آپ ذکی اللہ دانش۔ دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ارطغرل، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کو شروع کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ مزید آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز مل سکیں۔ تو دوستو آج کل جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ارطغرل غازی سیریز بہت مشہور ہے نیٹ فلکس کے اوپر اور دوسرے میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، اس کے بڑے چرچے ہیں اور اس سیریز نے بلین آف ڈالرز کا بزنس کیا ہے آل اوور دا ورلڈ، اور بہت ساری دنیا کی بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کے حکم کے اوپر پی ٹی وی میں یہ رمضان میں اردو میں بھی نشر ہوئی۔ تو دوستو ارطغرل کا تعلق کائی قبیلے سے تھا اور یہ کائی قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا۔ کچھ ہسٹورینز کے مطابق اس کے باپ کا نام سلمان شاہ تھا اور کچھ ہسٹورینز کے مطابق ان کے باپ کا نام گندوز الب تھا۔ حالانکہ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق جو عثمانی سلطنت میں ایک سکے کا اجرا ہوا جس کے اوپر یہ چیز پنج تھی، مطلب ارطغرل کا نام پنج تھا، ارطغرل بن گندوز الب، عثمان بن ارطغرل بن گندوز الب، یہ پوری سٹیٹمنٹ اس کے اوپر پنج تھی۔ یہ لوگ مغربی سینٹرل ایشیا سے ہجرت کر کے اناطولیہ کی طرف آئے، کیونکہ اس ٹائم منگولوں کے حملے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، تو یہ لوگ ہجرت کر کے اناطولیہ آئے۔ جو اناطولیہ اس ٹائم سلجوقی سلطنت کے انڈر آتی تھی، یہاں مسلمان حکمران سلجوقی ترکوں کی حکومت تھی، تو یہ لوگ سلجوقی ترکوں کے حلیف تھے یا ان کی حکومت کے انڈر آتے تھے، اور ان کی وفاداریاں ساری سلجوقی ترکوں کے ساتھ تھی، کیونکہ یہ خود بھی ایک ترک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور مسلمان تھے، سو اس لیے ان کی جو وفاداریاں تھیں وہ سلجوقی ترکوں کے ساتھ تھی۔ اور انہی وفاداریوں کے وقت سلجوقی ترکوں نے ارطغرل کو سوغات کا کمانڈر بھی بنایا۔ سرحدی علاقہ تھا سوغات، جہاں پہ اس کے قبیلے کو آباد کیا گیا، اور یہ لوگ بازنطینی امپائر اور سلجوقی ترکوں کی کی جو سلطنت تھی ان کے درمیان سرحدی علاقے میں رہنے لگے، اور یہاں ارطغرل یہاں کا کماندار بھی تھا۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد یہ اپنے قبیلے کا سردار بھی بنا۔ ارطغرل کی زندگی کے بارے میں اتنا کچھ تاریخ میں نہیں ملتا، سوائے اس کے کہ وہ عثمان کا باپ تھا، اس سے زیادہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ اور جتنی بھی ہسٹری لکھی گئی ہے ارطغرل کے بارے میں، جتنی بھی ہسٹری لکھی گئی ہے وہ صرف اور صرف عثمانی ترکوں کی کہانیوں سے وہ مباد اکٹھا کیا گیا۔ تاریخ میں اس میں حقیقت یا تاریخ میں اس کی جو ایکوریسی ہے وہ بڑی کوسچنیبل ہے۔ عثمانی ترکوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تاریخ کو بہت زیادہ مینوپولیٹ بھی کیا ہے، لیکن واللہ عالم میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ تو یہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ہر حکمران نے اپنے حساب سے تاریخ لکھوائی ہے۔ تو ارطغرل کے بارے میں جو بھی لکھا گیا وہ صرف عثمانی ترکوں کی کہانیوں سے لیا گیا ہے۔ تاریخ دان ان میں سے بہت ساری کہانیوں سے اختلاف بھی کرتے ہیں، جیسے کہ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق ارطغرل کے 3 بیٹے تھے، کچھ کے مطابق ارطغرل کے 2 بیٹے تھے، کچھ تاریخ دانوں کے مطابق ارطغرل کی جو شادی تھی وہ حلیمہ خاتون سے ہوئی تھی جو ایک سلجوق شہزادی تھی، جبکہ زیادہ تر تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس خاتون کا نام حلیمہ خاتون ہی تھا، لیکن وہ سلجوق شہزادی تھی یا نہیں تھی اس چیز کے بارے میں کوئی چیز کنفرم نہیں ہے، تاریخ میں اس کے بارے میں نہیں لکھا گیا۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کل جو سیریز چل رہی ہے وہ تقریباً 5000 آورز کے قریب اس کا کوئی واچ ٹائم بنتا ہے۔ تو میں نے پوری تاریخ دیکھی، اس میں بہت زیادہ ڈرامیٹک شکل دی گئی ہے، اور آپ یقین کریں کہ جب میں نے ارطغرل کے اوپر ریسرچ کی تو ایک صفحہ بھی پورا میں نہیں لکھ سکا کہ وہ ایگزیکٹلی کون تھا، اور تاریخ میں سوائے اس کے کوئی چیز کلیئر نہیں ہے کہ وہ عثمان کا باپ تھا۔ حالانکہ تاریخ کے اندر اس کی ڈیٹ آف برتھ یا پلیس آف برتھ بھی مینشن نہیں ہے، یہ کہاں پیدا ہوا۔ ہاں، یہ سوغت میں اس کا مقبرہ ہے، 1280 میں اس کی وفات ہوئی۔ سوغت کا مقبرہ ہے جو اس ٹائم عثمان نے بنوایا تھا، اور ساتھ اس کی ایک مسجد بھی بنائی تھی۔ بعد ازاں 19ویں صدی میں سلطان عبد الحمید II نے اس کو میوزیم بھی بنوایا، اور اس کے بعد بہت ساری ری بلڈنگز ہوئی اس کے اوپر۔ تو آپ لوگوں سے یہ ساری چیزیں شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ بہت سارے دوستوں نے بھی یہ بات کہی کہ ارطغرل کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتائیں، اور کافی سارے دوستوں نے انفیکٹ کے کوئی ٹیکسٹ میسیجز وغیرہ بھی کیے،
لیکن جہاں تک میں نے اپنی ریسرچ کیا ہے یہ تاریخ کو بہت زیادہ مینوپولیٹ کیا گیا. ڈیفینیٹلی ترکوں کا ایک رائٹ بھی ہے, ترکی والے جو اس ٹائم ہیں ان کا ایک رائٹ بھی ہے, کیونکہ انہوں نے 600 سال تک حکومت کی, تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے آپ کو تھوڑا سپیریئر دکھانا چاہتے ہیں. اور جو سیزن میں نے دیکھا اس میں بھی ارطغرل کو ایز اے سپر مین, یا یہ سمجھ لیں کہ ایشیائی سپر مین کہہ سکتے ہیں, کہ ایشیائی سپر مین بتایا گیا ہے, جبکہ تاریخ کے اندر اس کے بارے میں اتنا مواد بھی نہیں ہے کہ آپ ایک صفحہ لکھ سکیں. تو جو کچھ بھی لیا گیا ہے وہ صرف ترکوں کی اپنی کہانیاں ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی, اور اگر کوئی چیز مجھ سے رہ گئی ہو یا میں ٹھیک طرح سے بتا نہیں پایا ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا, اور تھینک یو سو مچ.